بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے شہدائے کربلا اور امام حسین علیہ السلام کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی۔ ناظرین، آپ لوگوں نے واقعہ کربلا سن رکھا ہوگا، لیکن کیا آپ لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ کربلا ختم ہونے کے بعد تمام شہیدوں کی تدفین کس نے کی؟ کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اور تمام شہیدوں کی تدفین 3 دن کے بعد ہوئی؟ 3 دن تک تمام شہیدوں کے جسم کربلا کی زمین پر بکھرے رہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک جو یزید کے پاس گیا تھا، بعد میں اس کی تدفین کہاں ہوئی؟ آج کی ویڈیو میں یہ سب ہم جانیں گے۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور دوسروں تک شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا تاکہ اس طرح کی اسلامک ویڈیو آپ لوگوں کو ملتی رہیں۔ ناظرین، تاجدار کائنات امام الانبیاء جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کی مٹی دے کر فرمایا، سلمہ یاد رکھنا اور دیکھتے رہنا کہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں یہ تھا کہ سلمہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت زندہ ہوں گی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ مٹی سنبھال کر رکھی حتیٰ کہ ہجری کے 60 برس گزر گئے۔ 61 کا ماہ محرم آیا، 10 محرم الحرام کا دن تھا، دوپہر کا وقت تھا، میں لیٹی ہوئی تھی، خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں، ان کی مبارک آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ میں پوچھتی ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا کیفیت ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے ہوئے فرماتے ہیں، سلمہ میں ابھی حسین کے مقتل کربلا سے آ رہا ہوں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا منظر دیکھ کر آیا ہوں۔ ادھر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، اور ادھر مکہ معظمہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا، میں لیٹا ہوا تھا، خواب دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، پریشان حال ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں ایک شیشی ہے، اس شیشی میں خون ہے۔ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خون کس کا ہے؟ فرمایا، ابن عباس، ابھی مقتل حسین سے میں آ رہا ہوں، یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے۔ آج سارا دن کربلا میں گزارا، کربلا کے شہیدوں کا خون اس شیشی میں جمع کرتا رہا ہوں۔ ناظرین، میدان کربلا میں نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے کوفہ اور شام کی طرف لے جایا گیا۔ آگے فوج یزید ناچتی ہوئی جا رہی تھی اور پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں قید ہو کر بے یار و مددگار ہو کر جا رہی تھی۔ یزید کی فوج کے ہاتھ میں تمام شہیدوں کے کٹے ہوئے سر تھے، اور وہاں بغیر سر کے زمین کربلا پر جسم مبارک بکھرے ہوئے تھے۔ تاریخ نے کہہ دیا کہ بغیر کفن دفن کے 3 دن تک رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے جسم مبارک کربلا کی زمین پر بکھرے پڑے رہے۔ 13 محرم 61 ہجری کو جب آس پاس کے لوگوں نے جب یہ معلوم کیا کہ فوج کا پہرا کم ہو گیا ہے، چلو ہم نہر فرات سے پانی بھر کر لاتے ہیں۔ قبیلہ بنی اسد کی کچھ عورتیں جب نہر فرات سے پانی بھرنے لگیں تو دیکھا کہ میدان کربلا کی سرزمین پر جسم مبارک بکھرے ہوئے ہیں، کہیں کسی کا بازو، کہیں کسی کا جسم۔ انہوں نے جب یہ عالم دیکھا تو روتے روتے اپنے مردوں کے پاس جا پہنچیں اور روتے چیختے پکارنے لگیں کہ اے رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، اس زمین کربلا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان تھا، شاید یزید کی فوج نے انہیں شہید کر دیا ہے، ان کے جسم مبارک بکھرے ہوئے ہیں، ان کے خیمے جلے ہوئے ہیں، چلو آؤ ان کی تدفین کرتے ہیں۔ ان کے مردوں نے کہا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ دیکھتی نہیں ہو کہ یزید کی فوج نے قتل کیا ہے؟ اگر ہم ان کی تدفین کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ یزید ہمارا بھی دشمن بن جائے۔ چھوڑ دو، کوئی نہ کوئی آئے گا، تدفین کر دے گا۔
ان عورتوں نے کہا کہ تعجب ہے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو اور ان کے نواسوں اور ان کی بیٹیوں کے لیے یہ محبت رکھتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری آل سے محبت کرو، میری آل سے محبت کرو۔ اگر تم نہیں جاتے تو نہ جاؤ، ہم جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسے کی تدفین کرنے جب بات یہاں تک پہنچی تو مردوں میں سے کچھ کی غیرت جاگ گئی اور وہ ان عورتوں کے ساتھ زمین کربلا پہنچے۔ بس ان کا زمین کربلا پہنچنا تھا۔ دیکھتے کیا ہیں کہ کسی کے جسم مبارک کا بازو نہیں ہے تو کسی کے جسم پر سر نہیں۔ وہ سوچ میں پڑ گئے کہ کیسے تدفین کی جائے۔ آخر کار وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک بڑی قبر کھودتے ہیں اور اس میں ان تمام شہیدوں کی اکٹھی تدفین کر دیتے ہیں۔ ابھی وہ قبر کھود ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں موزے سے گھڑ سوار آیا۔ انہوں نے سمجھا شاید کوئی فوج ہے، اس سے پوچھنے لگے تم کون ہو؟ تو گھڑ سوار آبدیدہ ہو کر کہنے لگا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا بیٹا زین العابدین ہوں۔ سب کی آنکھیں بھر آئیں۔ امام زین العابدین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبا بچھائی اور زمین کربلا سے اپنے بابا جان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو چننا شروع کر دیا۔ کہیں سے امام کی انگلی ملتی، کہیں سے امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کا کچھ حصہ ملتا، کہیں سے پاؤں ملتے اور کہیں سے کندھوں کا گوشت ملتا ہے۔ ناظرین، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ٹکڑوں کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبا میں جمع کرتے ہیں اور ایک جگہ زمین کو کھودتے ہیں تو وہاں پہلے سے ہی قبر بنی ہوتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی اس قبر میں تدفین کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے بھائی علی اکبر اور 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی دفن کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بڑی سی قبر کھود کر دوسرے تمام شہیدوں کو دفن کرتے ہیں۔ جب سب شہیدوں کی تدفین ہو چکی تو کسی نے کہا ایک تدفین رہ گئی ہے، یہ دیکھو ایک بوڑھا صحابی ہے، ان کو ہم نے دفن نہیں کیا۔ امام آگے بڑھے اور فرمانے لگے یہ حبیب بن مظاہر ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کے جسم ایسی جگہ دفن ہو جہاں جب بھی کوئی امام حسین کے پاس آئے تو ان کو سلام کر کے آئے۔ پھر آپ نے جناب حبیب کی تدفین کی۔ سب جانے لگے تو امام سجاد نے کہا رکو، ایک تدفین ابھی بھی رہتی ہے۔ سب نے کہا کچھ نظر نہیں آتا۔ امام سجاد نے فرمایا نہر فرات کی طرف چلو۔ جب آگے بڑھنے لگے تو ایک بازو نظر آیا اور آگے بڑھنے لگے تو دوسرا بازو نظر آیا۔ پھر تھوڑا آگے چلنا شروع کیا، حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک نظر آیا۔ جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس ہی جگہ دفن کر دیا جہاں وہ گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے تھے۔ آج بھی قبر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قبر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ ناظرین، نواسے رسول امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور آپ کے باقی ساتھی جو میدان کربلا میں شہید ہوئے، سب کو وہاں قریبی گاؤں کے لوگوں نے دفن کیا اور اس قبیلے کا نام تاریخ میں بنو اسد لکھا ہوا ہے۔ کسی ایک فرد کا نام نہیں ملتا کہ فلاں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں 72 افراد شہید ہوئے۔ ناظرین، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک جو دربار یزید میں لایا گیا تھا وہ کہاں دفن کیا گیا، اس سلسلے میں مختلف روایات ہیں، لیکن مشہور یہی ہے کہ آپ کا سر مبارک آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسوں حضرت امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کا صدقہ عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو بھی نور سے منور فرمائے، آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔